میرے ماں باپ کی والدہ تو پچھلے سال اللہ کے وہاں چلی گئیں، ان کی وہاں سے بھی دعائیں تھیں اور والد کی خاص طور پہ دعائیں تھیں. اللہ نے فتح کی. اور کیا کہتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل عدم کیا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو، کل عدم کیا ہے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو، نااہلی جو تعہد تھی اس کو ختم کیا ہے، ایز سینیٹر مجھے بحال کیا ہے. اور بحالی کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے، انسان سارے کام عزت کے لیے کرتا ہے، تو چیف جسٹس محترم چیف جسٹس صاحب اور ان کی محترم بینچ نے میرے لیے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیریکٹر شو کیا ہے، آپ نے گریس شو کی ہے، اور آپ نے انسپائرنگ کانفیڈنس دکھایا ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے ہائیسٹ پیڈسٹل سے آنریبل چیف جسٹس اور ان کے پینل سے یہ بات آتی ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، میرے لیے اچیومنٹ ہے زندگی کے اندر. اور آؤٹ آف گریس، کیونکہ میں نے ایک غلطی لیگلی کی تھی جس کا انہوں نے ورڈ بھی یوز کیا، ایرر، جس کا مطلب ہے کہ ایرر، لیگل ایرر تھا، اور پورا مجھے انصاف ملا، اور گریسفلی میں اس کو ریزائن کروں گا. اور یہ سیٹ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو وسیلہ بنایا تھا تو یہ انہی کی سیٹ تھی، تو میں نے ویسے بھی ریزائن کرنا تھا اور اپنی ریس شو کرنے کے لیے بھی وہ کرنا تھا ریزائن. میں کل الیکشن ہو، 6 مہینے بعد ہو یا اگلے گھنٹے ہو، میں اس کے لیے اہل ہوں. اور جس دن تک میرا ریزگنیشن نہیں جاتا اس دن تک میں سینیٹر ہوں. تو میرے پرکس اینڈ پرولیج بھی وہاں رہتے ہیں جو میرے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، اور جو سیٹ میرے مقابلے میں جیتے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کی سیٹ بھی آج کے دن وہ سینیٹر نہیں ہے، میں ہوں. باقی آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. یہ بتائیں کہ یہ جو آج جوڈیشل گریس کہہ لیں یا جوڈیشل این آر او کہہ لیں جو آپ کو ملا ہے، کیا جو باقی لوگ 62(1) سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں انہیں نہیں ملنا چاہیے؟ اور دوسرا اس کے ساتھ کل جو بڑی تعیناتی ہوئی ہے، بڑی تعیناتی کے بعد جو عمران خان صاحب نے ڈبل یو ٹرن لیا ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ یہ میرٹ پہ تعیناتی نہیں کر سکتے، ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈسکوالیفائی ہیں، یہ اہل نہیں رکھتے. تو اس کے بعد خان صاحب نے جو اس تعیناتی کے اوپر جو ایک موقف دیا اور پھر اسمبلی سائن ہوگی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو بہت ہی تگڑا رپورٹر مانوں گا اگر یہ جوڈیشل این آر او کی بات آپ چیف جسٹس کے سامنے جا کے کہیں تو مزہ بھی آئے. وی لاک کی تو کوئی اہمیت نہیں نا، آپ یہ بات چیف جسٹس کے سامنے جا کے کہیں تو پھر وہی آپ کو جواب دیں گے اس کا. کریں نہیں، وہ تو آپ نے ڈبل میننگ نہ کریں نا، پھر آپ کہیں کہ این آر او دیا ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے کیس میں میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو من مانتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن پیرل جو پچھلی مثالیں ہیں اس میں این آر او نہیں، اس میں تو ری اسٹیٹ بھی کیا گیا ہے، جس میں سی ایم سندھ ہیں آج کے، سعدیہ عباسی کا کیس ہے، مرون رحمان ملک صاحب کا کیس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دی، میں اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کروں گا، میں مطمئن ہوں. میں نے جیسے ہی کہا کہ میرے لیے 3 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں، میرے آپ کے لیے، ہم سب عزت کے لیے صبح نکلتے ہیں، شام گھر جاتے ہیں. گریس دکھائی ہے میرے لیے، کہا گیا چیف جسٹس صاحب نے، مجھے کہا گیا کہ انسپائرنگ کانفیڈنس ہے اور کیریکٹر دکھایا ہے. تو یہی 3 چیزوں کے لیے میں اور آپ ہم سارے نکلتے ہیں، اللہ کی رحمت. اور میرے لیے سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ کہ فائنلی ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ کل عدم ہوا ہے، نل اینڈ وائڈ ہوا ہے، ڈیفیٹڈ ہوا ہے. ویسے میرا کوشچن ہے، جی، پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، ان کو بڑا پرابلم ہے کہ یہ پی ٹی وی آپ کو بڑی کوریج دیتا ہے آج کل. ویسے میں بھول جاتا ہوں، اب میں یہ پی ٹی وی کا خود ہی پوچھ لیا کروں گا کہ آیا ہی نہیں آیا ہے، باقی تو آپ دوستوں کو بلاتا تھا. میرا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، عمران خان صاحب کا ہے اور رہے گا، پیار اور احترام کا رشتہ. پی ٹی آئی ان کی پارٹی تھی تو میں اس میں تھا. تو پی ٹی وی کیسے آ گیا؟ واڈی صاحب یہ بتا دیں بھائی، اس طرح تو میں کوئی کامنٹ، میں نہ جج کے عہدے پر ہوں تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. کورٹ میں ان کا کیس ہے، جو بھی ہو. واڈی صاحب یہ بتا دیں کہ جو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ پولیٹیکل حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن آپ کے پاس کیا کوئی انفارمیشن ہے، کب ہو رہا ہے؟ ٹائم پر ہوگا، جلدی ہوگا؟ دیکھیے الیکشن ایک تو تعیناتی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے دے، اور جس کو نہ دینا چاہے نہ دے. تو کوئی اللہ نے اگر کسی کو دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکا.
اللہ نے دینا تھا دونوں قابل افسر، حافظ قرآن، ایماندار اور ساری لسٹ میں قابل عزت لوگ تھے، لیکن انسانوں نے بہت طاقت لگائی، لیکن اللہ نے دینا تھا تو اللہ نے دیا، اور پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے سپہ سالار ملتے رہے ہیں اور ملیں گے آگے بھی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ الیکشن مانگنا، ارلی الیکشن مانگنا ہمارا آئینی حق، عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے، الیکشن ٹائم پہ ہونا وہ بھی آئینی چیز ہے، تو یہ تو ابھی کھیل چلتا رہے گا۔ دیکھیں جی، میں آپ کو تھوڑا سا آگے بولنا بھول گیا کہ میرا ہمیشہ سے ہی تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، اور وہ احترام پیار کا رشتہ ہے۔ ابھی تو مجھے نہ میں کسی پارٹی میں جا رہا ہوں، اور اگر میری سیاست یہیں تک تھی اور میری سیاست آگے بڑھے، ابھی تو قبل اس وقت ہوگا میرے لیے یہ بڑی کلیئرٹی میرے اندر کہ میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا، اگر کرنی بھی ہوگی تو شاید ایسے ہی کر لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت سے الزامات لگاتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ نام لے رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندی ہے یا عمران خان کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے اور ان کی سیاست کو بند گلی میں لے کے جا رہا ہے؟ فیصل واڈا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جو آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔ فیصل واڈا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے مجھے بطور سینیٹر بحال کیا ہے۔ فیصل واڈا نے کہا کہ میں نے ایک قانونی غلطی کی تھی جس پر معافی بھی مانگی ہے، میں سینیٹر کی سیٹ سے استعفیٰ دوں گا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی، جہاں پر خواجہ آصف